بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بے خوب جاننے والا۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ناظرین، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پاکستان۔ ہمارے جتنے پروگرام پاکستان سے بالکل ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے ڈو مور کا مطالبہ چلتا رہا، ہم عرصے دراز سے سنتے ہیں۔ اس میں ایک نیا مطالبہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب دونوں میں فرق کیسے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈو مور کا مطالبہ ان قوموں کو رہتے ہیں جو محکوم قومیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ وہ قومیں اختیار کرتے ہیں جو محکوم نہ اور خودداری پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ملزوم ہوتی ہیں۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ کا جو خودداری کا ایک ذریعہ تھا، جس کو آج ساری پہلے تو سب نے مخالفت کی کہ عمران خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایبسولوٹلی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑی طاقتوں سے ٹکرانا نہیں چاہیے تھا۔ تو اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے رجیم چینج بھی ہوگی۔ لیکن اب تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام جتنے بھی صحافی لوگ ہیں، اللہ نے ان کو عقل سلیم دی، تو سارے جب سے امریکہ نے دوبارہ ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے تو سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ عمران خان کا فعل کیسا بھی ہو، اس کی بات کیسی بھی ہو، لیکن ایک جو اس کا مطالبہ تھا ایبسولوٹ ناٹ کا، اس پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ایبسولوٹ ناٹ خوددار قوموں کا ایک شیوہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ خوددار قومیں فیصلے بھی اپنی مرضی کے مطابق کرتی ہیں۔ تو جب سے دوبارہ امریکہ ڈو مور کا مطالبہ جو سب لوگوں کے آپ کان کھڑے ہونے شروع ہوئے۔ تو ناظرین، بات کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ہم تقریباً 75 سال سے لے کے ڈو مور ہی سنتے ہیں، اور ڈو مور کے لیے ہم نے کتنی قربانی دی، کتنا پیسہ ضائع کیا، اور کیا کیا ملک پاکستان اس کے حالات اس کے دیکھے کہ اس کے یعنی افغانستان کی جنگ ہوئی، اس میں 50-60 ہزار ہمارے لوگ، 70 ہزار شہید ہوئے، اس میں ہماری آرمی کے نوجوان تقریباً 5 یا 10-15 ہزار شہید اس میں ہوئے۔ لوکل آبادی میں روز بم بلاسٹ ہوتے رہے، پیسوں کا ضیاع ہوتا رہا۔ اس کے بعد خانے جو مہاجرین ہمارے پاس آ کے بیٹھے 35-40 لاکھ، ان کے اخراجات کرتے رہے۔ لیکن ڈو مور تو سب نے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد آج بھی امریکہ ہمارا مخلوق، اس نے آج تک بھی ہمیں وہ پیسے نہیں دیے، جس کی وجہ سے پاکستانی حالات میں اب آپ جتنا بھی دباؤ لیتے جائیں گے اتنا دباؤ بڑھتا جائے گا۔ اب اس کا دباؤ کسی نے لے، سوویت یونین کی آپ مثال میں دینا چاہوں، اس میں امریکہ نے، یعنی وہ ایٹمی طاقت نہیں تھا، امریکہ نے اس پہ اتنا دباؤ کیا تھا، اخیر وہاں جوتے چھوڑ کے اس کو بھاگنا پڑا۔ تو قومیں جو ہے نا، قومیں اب خودداری پہ زندہ رہتی ہیں۔ اگر ہم بھی اس چیز، کیونکہ ہمارے یہاں ایک جو بات اصل میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رواج ہے نا، وہ صرف اقتدار کا ہے۔ ہم اقتدار کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، پاکستان بیچنے کو تیار ہوتے ہیں، دوسری چیزیں بھی تیار ہوتے ہیں، ہر چیز کام کرنے میں تیار ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کسی نے بات تو بڑی بری ہے، کہنی نہیں چاہیے، کسی نے کہا پاکستان پیسے کے لیے یہ لوگ جو یہاں کے سیاست اپنی مائیں بھی بھیج دیتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے سبق نہیں سیکھا، اور ہم نے چاند ایک ٹائم کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے ہم صرف اپنے فائدے کے لیے سوچ، قوم کا ہم نے نہیں سوچا۔ اگر قوم کا سوچنا، 30 سالوں سے یہ لوگ آج بھی حکمران ہیں، پہلے بھی حکمران تھے، میں کسی خاص بندے کا بات، اس میں پیپلز پارٹی رہی ہے، اب شیئر اس کا رہا، اپنا عمران خان کا بھی رہا ہے، اس میں پہلے نون لیگ کا رہا، تمام پارٹیوں کے شیئر اس میں رہے، تمام لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، حتیٰ کہ اس میں ایسی حکومتیں بھی آئی ہیں، ضیاء اللہ کی حکومتیں آئی، مشرف کی جو چیز چاہتے جیسے چاہتے کر سکتے، لیکن ان لوگوں نے صرف اقتدار کو فوقیت دی ہے، عوام کا نہیں سوچا۔ اور آج بھی اس لیے ان کے گھر بھر چکے، عوام کا گھر بالکل خالی ہو چکا ہے۔ تو اس وقت بھی مسلمان جو پاکستان ہے، وہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اس کو خودداری پہ قائم رکھنے کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، زمین و آسمان میرے ہیں، یہ میری ملکیت ہے، اس میں اللہ کے مرضی کے علاوہ پتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یعنی کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں یہاں جو بھی پتہ ہلے گا وہ تو وہ معاذ اللہ امریکہ کی مرضی سے ہلے گا، اس کی مرضی سے بند ہوگا۔ اس میں ہمارے تمام علماء کرام، مشائخ اعظم، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے محقق، بڑے مفسر، بڑے بڑے سیاستدان، سب لوگ اس میں شامل ہیں اور اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں۔ اور لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ان کی اپنے تو باوجود اپنے گھر بھر گئے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں لے کے جانا، لیکن غریب کو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا۔ غریب ایک روٹی کو بھی ترس دیا۔ غریب گھر میں اگر بل جمع کراتا ہے تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کھانا کھاتا ہے تو بچے کی فیس کے لیے، یعنی اس کے معاملے میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔
دن ب دن جو کام ہو رہا ہے وہ صرف سرمایہ دار، اور انہوں نے ایک خاص پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ یعنی جو بھی آتا ہے فیملی میں ہر چیز ان کی شفٹ ہوتی آ رہی ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ لالی پاپ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ دوسرا یہ کرے گا، تیسرا یہ کرے گا، اسی چکر میں عوام کو پھنسا رہے ہیں، اور عوام بھی اسی چکر میں پھنستی جا رہی ہے، جبکہ شعور آ چکا ہے، دنیا 20ویں صدی میں جا چکی ہے، اس کے باوجود قوم کو اب ہوش کا بھی نہیں کھول لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنا اقتدار ختم نہیں کرنا، یہ اقتدار کے لالچی لوگ، انہوں نے پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ نہیں لانا، تو اس میں عوام کا بڑا کردار ہوگا، عوام جب ان کو ریجیکٹ کریں گے تو پھر اس وقت ملک کی حالات ٹھیک ہو، اور اس ایبسلوٹلی نارتھ کا جو نعرہ بھی بنے گا۔ تو میری تمام اہل پاکستان سے، تمام سیاستدانوں سے درخواست ہے، بہت ہوگی، بڑا کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے، بڑا ہم نے بہت غلامی کاٹ لی ہے، اب غلامی کی زنجیریں ہم سے نہیں برداشت ہوتی، اب ہمیں آزادی چاہیے، اور آزادی ایک صورت ہوگی کہ ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کریں۔ اللہ نے پاکستان کو اتنی مالی یعنی کہ معدنیات سے نوازا ہوا ہے، اتنے پھل ہے اس میں، اتنا زرخیز ملک ہے کہ اگر ہم چاہیں تو دنیا کی عظیم طاقت کے برابر بھی ہمارا شمار ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک ہی چیز کہا گئی، وہ ہے لالچ، وہ ہے اقتدار، وہ ہے رسہ کشی، وہ ہے پیسے کی ہوس، بس ان چیزوں نے ہمارا جو نا، جو مسلمانوں کو بالکل منع جس سے کیا گیا، لیکن ہم اس پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے اب اب اس کے بعد کیا ہوگا عوام کے ساتھ، اتنی مہنگائی میں جب عوام ایک کیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب خودکشی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سب بناوٹیں سب ختم کر کے عوام اپنا کردار ادا کریں بس، اور جو لوگ پاکستان کے لیے صحیح ہیں، جنہوں نے پاکستان مستقبل روشن کرنا ہے، اس کا ساتھ دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔